महताब खान साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नामजद होने पर, मुकर्रर होने पर दिल की अथाह करें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ओहदे ये एक दिन में हासिल नहीं होते, इनके पीछे एक बहुत बड़ी कावश, बहुत बड़ी जदोजहद, बहुत बड़ा मिशन होता है। अल्लाह तबारक तआला महताब खान साहब के इस मिशन को ताबत कायम और दायम रखें, और उनकी जो जदोजहद अखबारों के लिए है, और अखबार की जदोजहद सिर्फ अखबार तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये मुल्क को बनाने वाली, मुल्क को चलाने वाली अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो मीडिया है। मैं तवक्का रखता हूँ कि महताब खान जिस तरह औसाफ अखबार और दीगर जराइद के जरिए इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला देर से हम पर उनका कायम रखे और मुल्क की इसी तरह अपनी खिदमत जारी सारी रख सके। मैं जनाब इरफान भाई साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई, और इससे बढ़कर उनका जो मिशन है सूबा कोटवार बनाने का, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी आवाज़ है जिसको आज अगर ना सुना गया, आज अगर समझा ना गया, तो शायद हमारे हाथों से वो सब कुछ निकल जाए जो बाद में हमारे हाथों में ना आ सके। आपको पता है कि सुबह सरायकी की आवाज़ भी बुलंद न सिर्फ बुलंद हो चुकी है, बल्कि वो असेंबली के फ्लोर पर भी आ चुकी है। हज़ारा सुबह की भी आवाज़ आप सुन रहे हैं कहाँ तक पहुँच चुकी है, और यकीनन ये सुबह बनेंगे। और अगर आपने देखा कि जैसे हैदर ज़मान साहब ने जो नक्शा बनाया सुबह हज़ारा का, उसमें टेक्सला से आगे तक जगह जो उस नक्शे में चली गई है, और जैसे कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने बताया कि टेक्सला की जितनी हदूदें, ये तो कुदरती खजाना है, ये बहुत बड़ा खजाना है, जहाँ तो मेदनियात इतनी ज़्यादा है टेक्सला के इलाके में, इससे पूरा पाकिस्तान चलाया जा सकता है। और अगर हम लोग ने आवाज़ बुलंद न की, हम इसी तरह खामोश रहे, तो आप यकीन जाने अगर ये सा निकल गया, हज़ारे के साथ चला गया, और फिर पहाड़ों की सूरत में आपको कोटवार मिला, तो ये आने वाली नस्ल किसी को भी माफ नहीं करेगी। आइए हम जदोजहद करें कि अपने हक के लिए, उस वक्त तक हमने आवाज़ बुलंद नहीं की जब तक दूसरों ने आवाज़ बुलंद नहीं की। मैं भी चाहता था कि पाकिस्तान में नया सूबा नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर इंतजामी लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में सूबों की जरूरत है, तो खित्ता कोटवार वो वाहिद सूबा है जहाँ अस्करियत भी सबसे बड़ी है, जहाँ लोगों ने जान कर नसराने भी सबसे ज्यादा दी है, जहाँ पर सियासी क़यादत भी सबसे ज्यादा है, जहाँ पर अवामी क़यादत भी सबसे ज्यादा है, जहाँ पर खून का नजराना देने वाले भी लोग सबसे ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा बढ़कर यही कहूंगा कि ये लोग अपनी जबान रखते हैं, अपनी सकाफत रखते हैं, अपना उठना बैठना रखते हैं, और दुनिया में वो पहचाने जाते हैं कि पटवारी लोग किस नस्ल, किस अमन अलमाजगा के लोग हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि आप इस एक मिशन के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, और आपको यकीन करना चाहिए अगर आपने आज आवाज़ बुलंद न की, और अगर सुबह सरायकी बन गया, हज़ारा सुबह बन गया, तो हो सकता है 100 साल बाद भी आपका सुबह न बने, और जब बने तो ये सिर्फ ये जो जन्म से लेकर ये टेक्सला से पहले जितने पहाड़ हैं वही आपका हिस्सा और मुकद्दर बन सके, और यही पहाड़ अगर आपका मुकद्दर बने तो आपकी नस्ल आपको, मैं समझता हूँ कि वो आपसे सवाल करेगी कि जब ये सूबे बन रहे थे तो आप कहाँ थे। मैं ये खूबसूरत आवाज़ बुलंद करने पर जनाब इरफान भाई साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हें यकीन दिलाता हूँ मैंने बेशुमार दफ़ा सुबह कोटवार की आवाज़ बुलंद की है, और बेशुमार जरायद में, बेशुमार अखबारात में मेरे बयानात आते रहे, लेकिन ये काम आप बयानात से नहीं होगा, हमें उठकर एक सिमत में चलना होगा, किसी को अपना सरबरा, अपना रहनुमा मुकर्रर करना होगा, और फिर इस मिशन में आगे होकर सारे कोटवार के लोगों को किसी एक स्टेज पर इकट्ठा होकर इस मिशन के लिए चलना होगा। ये मिशन सुबह बनाने की बात नहीं है, ये अपने हकूक की बात करने की, हकूक लेने की बात करने की आवाज़ है, और जो लोग अपने हकूक की आवाज़ बुलंद नहीं करते, अपने हकूक लेना नहीं जानते, अपने हकूक नहीं ले सकते, तो मैं आने वाली नस्ल के लिए वो जवाब दें। हम आप यकीन करते हैं कि आप सब लोग न सिर्फ इस मिशन में बैठकर ये इरफान भाई साहब की इतनी सारी बात सुनकर चले जाएंगे, बल्कि जहां भी जाएंगे सुबह कोटवार बनाने की आवाज को बुलंद करेंगे। ये सुबह बनाने की बात नहीं है, ये आपकी नस्ल की तामीर करने की बात है। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं, मैं इस मौसम को कभी फरामोश नहीं कर सकता, और वो हैं जनाब आली इमरान साहब, जिन्होंने हमने आज ये बात शुरू की है, 10 साल पहले शुरू की होगी, लेकिन इस शख्स ने कई 20-25 साल पहले जब ये बहुत छोटे थे उस वक्त से लेकर इन्होंने पटवार की हरूफ अबजद लिखनी शुरू की है, डिक्शनरी बनाई है, पटवार के लोगों को एक एक करके चुन चुन के उनको पटवार के अवार्ड दिए हैं, एक एक प्रोग्राम टीवी पर पटवारी प्रोग्राम नशर करके, रेडियो पर नशर करके इन्होंने पटवार की रूह को जिंदा करने की कोशिश की है। मैं आली इमरान साहब आपकी जदोजहद पर आपको सलाम पेश करता हूँ, और मैं इरफान भाई साहब को यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी आपको जरूरत पड़ी आपके साथ पसीना नहीं हमारा खून भी शामिल होगा। वो हमारा
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف قریشی صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور واقعی خطہ پٹھوار کے حوالوں سے بہت سارے ہمارے پٹھوار کے علاقوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سب سے پہلا نشان حیدر، سرور شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے ثبوت کا تعلق بھی پٹھوار سے تھا۔ نہ صرف پٹھوار پاکستان میں بلکہ آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں اس وقت جو کنزرویٹو پارٹی کی چیئرپرسن ہے سیدہ وارسی، ان کا بھی تعلق اسی خطے سے ہے۔ آپ گندارا کی تہذیب دیکھ لیں، آپ جولیاں یونیورسٹی جو اس بہت پہلے جب معاشرت کے حوالوں سے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے لوگ جولیاں یونیورسٹی ٹیکسلا میں لوگ آتے تھے، جس کے آثار جو ہیں وہ ٹیکسلا کے تاریخی مقامات میں اس وقت بھی موجود ہیں، قلعے یہاں پہ موجود ہیں، یہاں کے بہادر ثبوت یہاں پہ موجود ہیں، یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اور سب سے بڑی بات خطہ پٹھوار کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ دارالحکومت جیسا علاقہ جو کہ ایک پوری دنیا کا میزبان خطہ ہے، وہ بھی خطہ پٹھوار کے لوگ ہمیشہ میزبان ہوتے ہیں، اور اسی خطے کے لوگوں نے یہاں کے جو دیگر شہروں سے دو علاقوں سے لوگ آئے ان کو عزت دی، ان کو شہرت دی، ان کو مرتبہ دیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سب جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا اسی مقام پہ صدر مقام ہے، اور یہ بھی خطہ پٹھوار کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آواز اٹھانی چاہیے، آواز ہونی چاہیے عرفان عباسی صاحب کا اور طریقے صوبہ خطہ پٹھوار کے جتنے بھی احباب ہیں ان کا سب کا شکریہ۔ ہم اپنا فرض کریں گے ادا بہر صورت، ہم اپنا فرض کریں گے ادا بہر صورت، ہمارا کام ہے راہیں تراشتے رہنا، اٹھائے رکھنا اسی ایک اصول کا پرچم، اٹھائے رکھنا اسی ایک اصول کا پرچم، برا نہ کرنا بھلا سب کا چاہتے رہنا۔ آج کی اس تقریب کے روح رواں جن کے لیے ہم نے یہ تقریب سجائی ہے، بہت مبارکباد، بہت خوشیاں اور دلی خوشیاں جناب مہتاب خان صاحب کے لیے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب مہتاب خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت ہو چکا ہے کیونکہ یہاں ہمارے صافی حضرات موجود ہیں، تو میں اپنی مختصر سی بات کروں گا۔ نہایت ہی قابل احترام جناب عرفان عباسی صاحب، حال میں بیٹھی میری دو بہنیں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ عرفان عباسی صاحب نے 3-4 ویک پہلے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اعزاز میں ایک عشیہ دیا جائے، اور اس میں اے پی نیس کے جو راولپنڈی اسلام آباد کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہیں ہم مدعو کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے علماس عباسی صاحب سے بات کی، ٹیکا خان صاحب سے بات کی، تو انہوں نے یہ اتنا اچھا پروگرام کیا یہاں پر، اور اپنی جو ان کی سٹرگل ہے خطہ پٹھوار کے حوالے سے، اس میں بھی ان کی ساری باڈی یہاں موجود ہے۔ تو میں زیادہ وقت، جیسے میں نے پہلے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جہاں تک اے پی این ایس کا تعلق ہے، اے پی این ایس پاکستان کے تمام اخبارات کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم تھا اور میری والدہ کی دعائیں تھی کہ میرے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ پچھلے 8 سال سے کام کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کی محبت کے انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور انہوں نے مجھے برداشت کیا۔ میں نے کوشش کی کہ اے پی این ایس کا ایک ادنا سا کارکن ہو کر میں اے پی این ایس کے لیے کام کروں، نہ ہی میرا منصب ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا تھا اور نہ ہی صدارت کے لیے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ کسی بڑے منصب پر ہی بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی
تنظیم میں ہوں تو آپ کام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تمام تنظیمیں چاہتی ہیں کہ ان کے اندر کام ہو, کوئی بہتری آئے. تو اس حوالے سے میں عقیل عباسی صاحب نے جو بات کی صدر بننے کی, میرے بھائی یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں. تو یہ جو ہے نا میرا کوئی ایسا نہیں ہے. تو میں دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے, جناب حمید ہارون صاحب ہمارے پریزیڈنٹ APNS ہیں, 28 تاریخ کو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اینول ایوارڈ سیرمنی تھی. اس میں مجھے وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے 31 تاریخ کو آپ اس میں کنٹیسٹ کریں, آپ آئیں. میں نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آئیں. تو میں نے حمید صاحب سے کہا کہ حمید صاحب یہاں نظامی صاحب موجود ہیں, یہاں پر ضیاء شاہد صاحب موجود ہیں, غلام اکبر صاحب موجود ہیں, زاہد ملک صاحب موجود ہیں, دانش افتخار صاحب موجود ہیں. تو آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیں. تو کوئی اس میں مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہنے لگے کہ پچھلے 8 سال جو آپ کی کارکردگی ہے وہ میرے سامنے ہے, اور راولپنڈی اسلام آباد میں جو آپ کے ساتھی ہیں یہ ان ساتھیوں کے ریکمنڈیشن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ APNS کا یہ جو منصب ہے اس میں آپ سنبھالیں. تو میں ان سب ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے APNS کا سینئر وائس پریزیڈنٹ لیا. یہاں بات ہوئی والدہ کی دعاؤں کی, تو میں آپ دوستوں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ میرے اللہ کا یہ کرم ہے کہ میری والدہ حیات ہیں الحمدللہ. ابھی وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہیں اور صبح اٹھ کر ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کرتی ہیں. ان کی جو دعا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کل کے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہے, اس کے بعد کہتی ہیں اللہ میرے بچوں کو بھی کل کے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی حفاظت فرما. تو اللہ کا کرم تھا کہ اوصاف اسلام آباد, نہ صرف اسلام آباد بلکہ اوصاف لاہور, اوصاف ملتان, اوصاف لندن, اوصاف فرینکفرٹ کا افتتاح بھی میں نے اپنی والدہ محترمہ سے ہی کروایا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے لیے ان سے زیادہ مخلص اس دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی. اور ابھی گلگت سے بھی ہم نے اجرا کیا, موسم ٹھیک نہیں تھا, تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں اپنی والدہ محترمہ کو گلگت بھی لے کے جاؤں گا. سلطانہ سہولت صاحبہ جو رخسانہ سہولت صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, یہ والدہ سے ملی بھی ہیں. تو میری اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے اور ان کا سایہ میرے سر پر دیر پا رہے. یہاں پر عوام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ مہتاب خان کہیں عباسی نہ کہیں. تو اس حوالے سے مجھے پھر وہ والدہ والی بات یاد آ گئی کہ ملتان میں ایک فنکشن تھا, اوصاف کا اجرا تھا. تو اس اجرا میں جناب جاوید ہاشمی صاحب, قریشی صاحب بھی تھے, ہاشمی صاحب بھی تھے, اور بہت سارے مقرر تھے, نکاح خان بھی تھے. تو وہاں پر بات ہوئی, کسی نے کہا مہتاب خان, ایک صاحب آئے انہوں نے کہا مہتاب عباسی, پھر ایک بندہ جاوید ہاشمی صاحب آئے, تو وہ تو کہنے لگے میں تو اس کو مہتاب خان کے نام سے جانتا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ تو کیا نہیں ہے, تو یہ کیا ہے ذرا آپ کے اسٹیج پہ بتائے. تو جب میں اسٹیج پہ پہنچا